السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم ترین ایشوز پہ آج بات کرنی ہے۔ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی خبریں آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں، وہ بھی آپ کو سنانی ہے۔ خاص طور پر اس وقت جو عوام مخالف ایک جماعت ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، نون لیگ کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ آپ کو لازمی میں سنواؤں گا کہ صورتحال ہے کیا پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے، یا کچھ لوگوں نے بوٹ پالش کے پرانے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، مریم نواز خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان بارڈر بنانے کی بات کر رہی ہیں، یہ کون سے پلان کا حصہ ہے؟ پھر راجناتھ سنگھ نے پاکستان میں 20 لوگوں کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل جب لوگوں سے ملاقات کی تو کیا کہا کہ دیکھیں، اور شاید جج کو بھی یہ کہا عمران خان نے کہ مجھے سزا ہونی تھی الیکشن سے 5 دن پہلے، لیکن نجم سیٹھی کو کیسے پتا تھا کہ مجھے الیکشن سے 3 یا 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے سزا ہوگی؟ نجم سیٹھی کو کس نے بتایا تھا؟ عمران خان نے یہاں تک کہا تھا کہ نجم سیٹھی کو بلا کے پوچھیں کہ اسے کیسے پتا تھا کہ مجھے سزا ہوگی الیکشن سے پہلے۔ تو ناظرین کرام، نجم سیٹھی کو کوئی بتاتا تو ہے نا۔ اب ذرا سنیں نجم سیٹھی کو کہ بند کمروں میں بیٹھے لوگوں نے انہیں کیا بتایا، یہ ملاحظہ کریں۔ دوسری طرف سائفر کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لہجہ نہ صرف نرم تھا بلکہ ایسے اشارے مل رہے ہیں جیسے ان کو ریلیف مل سکتا ہے سائفر کیسز میں۔ الیکشن سے پہلے آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ تیزی سے سزائیں ہوں گی اور سزائیں ہو گئی۔ اب عید سے پہلے جو اشارے مل رہے ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل کا بھی یہ کہنا تھا کہ کسی ایک کو عیدی ملنی چاہیے۔ ہو سکتی ہے کسی کی عید بانی پی ٹی آئی باہر آ سکتی ہے؟ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ عید سے پہلے ہوگی یا بعد میں، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہوگی۔ عید ہوگی یا رہائی ہوگی؟ پی ٹی آئی کی عید ہو جائے گی۔ اچھا، اور عید پر رہائی کی صورت نہیں ہو سکتی ہے؟ عید پہلے ہوگی یا عید کے بعد ہوگی وہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو آپ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ سب اڑ جائیں گے، تنکوں کی طرح اڑ جائیں گے، یہ اڑ جائیں گے بالکل ہائی کورٹ کے اندر۔ پھر یہ اپیلز جائیں گی سپریم کورٹ میں، اچھا، پھر وہاں تھوڑی عرصے کے لیے ٹکے رہیں گے۔ اب یہ سائفر کیس بھی فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد توشہ خانہ بھی فارغ ہو جائے گا، عدت والا بھی فارغ ہو جائے گا۔ جی، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ وہی نجم سیٹھی ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ مجھے سزائیں ہونے جا رہی ہیں الیکشن سے پہلے۔ یہی نجم سیٹھی اب کہتے ہیں توشہ خانہ بھی اڑ جائے گا، عدت بھی اڑ جائے گا، وہ بھی اڑ جائے گا، سائفر بھی اڑ جائے گا۔ تو یہ ہے صورتحال ایک طرف۔ اب یہ نواز شریف کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ لوگ ہیں، ان کو پریشانی کیا ہے آپ کو وہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ ذرا پہلے ایک ملاقات کا آپ کو احوال، کیونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، کابینہ، وہ کور کمانڈر کے پاس جا کے وہاں پہ میٹنگز کر رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا بھونڈی سی ایکسپلینیشن آئی ہے، پہلے وہ سن لیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نون لیگی صحافی کی چیخیں کیوں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن پہلے ذرا یہ سنیں کہ کتنی بھونڈی ایکسپلینیشن دی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے۔ 11 کور کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں بریفنگ ہوئی، اور اس کے بالکل سامنے کور آفیسرز میس ہے، وہاں پہ پہلے افطاری ہوئی، وہاں ہم جمع ہوئے، افطاری کی، نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد ہم کور ہیڈ کوارٹر آئے 11 کور کے، اور وہاں پر ہمیں ان کا ایک آڈیٹوریم ہے جس میں ہمیں پریزنٹیشن دی گئی۔ پریزنٹیشن کے بعد کور کمانڈر صاحب نے اور ان کے سٹاف نے ہمیں مختلف جو ایشوز ہیں، مختلف جو اینگلز ہیں سیکیورٹی ریلیٹڈ سچویشن کے، ان پر بریفنگ دی، اور اس کے بعد کویسچن آنسر سیشن ہوا۔ پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے ایڈریس کیا سب کو، حکومت کی جو ترجیحات ہیں اور اس حوالے سے جو اقدامات ہم کرنا چاہ رہے ہیں ان پر وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی، اور ایک اچھے ایکسچینج آف تھاٹس ہوا، ایک ایکسچینج آف ویوز ہوا، جس سے ہمیں بھی کافی کلیئرٹی ہوئی بات سیکیورٹی ریلیٹڈ معاملات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات چیت سے یقیناً فوج کو بھی ہمارے حوالے سے ایک پازیٹیو ہی سگنلز گئے ہیں، اور ان کو بھی ہم نے اعتماد میں لیا اپنے معاملات کے حوالے سے۔ جی، ہماری ملاقات سے فوج کو بھی ہماری طرف سے پازیٹیو سگنلز گئے ہیں، اور یقیناً اس سے ہم نے ان کو اپنے معاملات کے بارے میں کانفیڈنس میں لیا۔ ناظرین کرام، علی امین گنڈا پور وہ ہیں جن کے بارے میں ریڈ لائنیں لگی ہوئی تھیں، جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز میں سے ایک ہیں، پاکستان کا 9/11 انہوں نے کیا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اب ان کو بلا کر اگر ان کی کابینہ کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، کیا عمران خان کو پتہ تھا اس ملاقات کا؟ جس طرح کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے،
بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو ان ملاقاتوں کا نہیں پتہ تھا، لیکن دوسری طرف سے افطاریوں کی دعوت دینا، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، گراؤنڈ رول سیٹ کرنا اور وارننگ دینا۔ فار ایگزامپل ایک خبر یہ آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے ہی کسی ایک علاقے میں ایک ایس ایچ او جس نے لوگوں کو بار بار گرفتار کیا، مار دھاڑ کی، ناجائز سب کچھ کیا، اس کو ڈی ایس پی بنا دیا گیا ہے علی امین گنڈا پور کے نیچے۔ ظاہر ہے یہ خبر مزید کھوجنے کی ضرورت ہے، لیکن گرفتار شدہ جو ایک شخص تھے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں خود گرفتار ہوا تھا، اس ایس ایچ او نے یہاں پہ ظلم اور جبر کی انتہا کی ہے، اسے کیوں ترقی دی گئی ہے؟ تو ایسے واقعات ہیں۔ کیا طاقتور اداروں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے لوگ جنہوں نے ہمارے کہنے پر سب کچھ کیا ہے ان کو آپ ہاتھ نہیں ڈالیں گے؟ یاد رکھیں ماڈل ٹاؤن جن لوگوں نے کیا تھا، اب یہ بات 100% یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں نے ہی کروایا تھا جنہوں نے 9 مئی کروایا تھا۔ شریفوں کی اتنی اوقات نہیں ہے، یہ فرنٹ مین ہے صرف۔ تو ماڈل ٹاؤن کے افسران جب شریف خاندان حکومت میں نہیں تھے، تب بھی عمران خان حکومت میں تھے، تب بھی ان کو اعلیٰ عہدے ملتے رہے۔ کیسے ملتے رہے؟ کون دلواتا رہا؟ یہ آپ کو میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں کہ اس ملک کا سسٹم کیسے چلتا ہے۔ کیا اس طرح کی سرٹن ریڈ لائنز بتائی گئی ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ یہاں آپ آ سکتے ہیں، یہاں آپ نہیں آ سکتے؟ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ ایک تحصیل کی سطح پہ ایک سیکٹر کمانڈر موجود ہے، ایک بریگیڈیئر سارے معاملات چلا رہا ہے پورے ملک میں۔ ہر تحصیل کی سطح تک یہ لوگ آ چکے ہیں اور سارے معاملات چلا رہے ہیں۔ اب یہ تو کھل کے باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ ان کی طرف سے بلا کے ریڈ لائنز بتا دی گئی ہیں کہ یہاں تک آپ معاملات کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی اب انہیں بھی پتہ چل گیا ہے، اور آج یہ اعتراف بھی ہوا ہے بائی دا وے، آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جنہوں نے آسان رستہ چنا جس میں اپنی عزت نفس قربان کرنی پڑتی ہے، بوٹ چمکانے پڑتے ہیں، وہ جس رستے پہ چل کے وزیر اعلیٰ بنی، آج انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی وجہ سے یہاں پہ سرمایہ کار نہیں آ رہے۔ بنیادی طور پر انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ 9 فروری کے الیکشن کے ڈاکے کی وجہ سے لوگ نہیں آ رہے۔ 9 مئی کا تو نام بدنام کر رہے ہیں، 9 فروری کے الیکشن ڈاکے کی وجہ سے سرمایہ کار اب نہیں آ رہے۔ لیکن میں آپ کو ایک خبر بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ایس آئی ایف سی کو بنے ہوئے 1 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا، یا 1 سال ہونے والا ایس آئی ایف سی جس کو فوج نے ہیڈ کیا تھا اور شہباز شریف کو سامنے موجود ہیں، اور کہا گیا کہ اس کے بعد اب ترقی ہی ترقی ہوگی۔ ایس آئی ایف سی کے بننے کے بعد یہ اعداد و شمار ہیں، پچھلے سال 1 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے گئے، اور اب اعداد و شمار ورلڈ بینک کے یہ بتاتے ہیں کہ مزید 1 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے جانے والے ہیں۔ تو یہ ہے کل کارکردگی ایس آئی ایف سی کی۔ سرمایہ کاری نہیں آ رہی تو الزام لگا دو 9 مئی پر، قیامت بھی آئے گی تو انہوں نے کہنا ہے 9 مئی ہوا تھا اس لیے قیامت آ گئی، کہیں زلزلہ آ گیا تو کہنا ہے کہ 9 مئی کی وجہ سے زلزلہ آیا، کہیں بارش تیز ہو جاتی ہے تو کہہ دیں گے کہ 9 مئی ہوا تھا اس لیے بارشیں زیادہ ہو گئیں، سیلاب آ رہے ہیں۔ مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، ایک گائے کو کتنا نچوڑنا ہے۔ اللہ معاف کرے، اس کو یہ کوئی مذہبی تہوار بنانے لگے ہیں جس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں 9 مئی کی۔ آپ دیکھیں گے یہ اگلے مہینے کیا کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اب جو ناکام لوگ ہیں پھر وہ لسانی کارڈ کھیلتے ہیں، تعصب کا کارڈ کھیلتے ہیں، نفرت کا کارڈ کھیلتے ہیں۔ میں آپ کو نون لیگ کی پریشانی پہلے بتا دوں۔ ناظرین اکرام، خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو ملاقاتیں کی ہیں، برف پگھل رہی ہے نہیں پگھل رہی، لیکن نون لیگ پریشان ہے۔ نون لیگی صحافی طلعت حسین لکھتے ہیں کہ اگر فوج نے پی ٹی آئی سے معاملات طے کرنے کا آغاز کر لیا ہے اور اگر پی ٹی آئی نے فوج کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا ہے تو اس نیک کام کو کھل کر کریں، صحیح طریقے سے اور سلیقے سے کریں۔ یہ چھپن چھپائی کا کھیل کر بالواسطہ اور بعد از واقعہ وضاحتیں بچگانہ حرکتیں ہیں۔ عمران خان سے مذاکرات کریں اور مذاکرات بند کریں۔ یہ نون لیگی صحافی کا کہنا ہے کہ اگر فوج نے بات چیت شروع کر دی ہے تحریک انصاف سے تو کھل کے کریں، یعنی یہ لوگ پریشان ہیں۔ بات ہوئی یا نہیں کوئی پتہ نہیں، کچھ لوگ ویسے چمکاتے چلے گئے، یہ کوئی پتہ نہیں کسی کو، لیکن نون لیگ ڈری ہوئی ضرور ہے، اس لیے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کبھی رانا ثناء اللہ آ کے بولتے ہیں، کبھی مصدق ملک کچھ بول لیتے ہیں، کبھی جاوید لطیف کچھ بول رہے ہیں، کبھی کوئی اور بول رہا ہے۔ مسلسل پریشر ڈال رہے ہیں اداروں پر کہ ہم نے تو حکومت لینی نہیں تھی، آپ نے دی ہے ہمیں، ہم تو جیتے ہی نہیں تھے، آپ نے جتوا دیا ہمیں، ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا۔ تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ الیکشن تھا
عمران خان ورسز طاقتور جرنیل. عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا, جرنیلوں نے اس کو پرسنل لے لیا, راتوں رات نتائج تبدیل کیا اور کہا کہ ہم اتنا پرسنل اس کو لے گئے ہیں کہ عوام کا فیصلہ مانتے ہی نہیں, ہم نے ہی جیتنا ہے, جو مرضی ہو جائے, چاہے دھونس دھمکی کرنی پڑے. لیکن نون لیگ اب ان کو بتا رہی ہے کہ سامنے ہم ہیں اور فرنٹ ہم نے ہی پرووائڈ کیا ہوا ہے. جب سے ان کے گلے میں محسن نقوی, خاص طور پر فیصل واڈا یا انوار الحق کاکڑ پڑے ہیں, تو انہیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک سینیٹر ہم اپنا نہیں بنا سکتے, ہم اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہیں بنا سکتے, اسحاق ڈار کو کسی کمیٹی میں شامل نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, مزید ذلیل ہو کے یہاں سے نکلیں گے. اور رانا ثناء اللہ اب ڈر رہے ہیں کہ ذلیل بھی ہوں گے اور دوبارہ جیلوں میں بھی ہم سارے جائیں گے. یہ ان کو ڈر پڑا ہوا ہے. بہرحال یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے, تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.